السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 کے ابتدائی آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خاص طور پہ شہداء کا ذکر کیا ہے اور ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ ہی سے استعانت طلب کریں۔ اور انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان میں ڈالنے کے لیے بنایا ہے، ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی تین باتیں یہاں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ شہادت چونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اور اس کو شہادت کا مہینہ بھی کہتے ہیں لوگ، تو بہرحال ایک بہت بڑا ایک مسئلہ اس مہینے کے اندر، اور اس میں امت دو فرقوں میں بڑھ گئی، شیعہ اور سنی۔ تو بہرحال الگ بات ہے، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے شہداء کے متعلق۔ دین کا جو بنیادی ماخذ ہے، ماخذ سے مراد یہ ہے کہ دین ہم کو کہاں سے لینا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ اس میں یہ دین معیار ہیں دین کے، یہاں جو بات ہوگی وہ دین کی کہلائے گی۔ اس سے ہٹ کے کوئی یہ کتاب وہ کتاب، یہ تاریخ وہ تاریخ، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ہو سکتی ہو، ہسٹری ہو سکتی ہے وہ، لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ دین ہمارا مکمل ہوا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، آپ کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ اور قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے دین کی تکمیل کے متعلق سورہ مائدہ میں۔ یہ سورہ تو جو رکھی گئی ہے مائدہ میں، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جب خطبہ دے رہے تھے، اس دوران میں یہ آیت نازل ہوئی تکمیل دین کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا ہے اور میری نعمت کو تمام کیا، یعنی قرآن، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ بات قرآن میں آ گئی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطبہ پھر یہی ہے، وہاں پہ آپ نے خطبہ دینے سے پہلے یہ بات فرمائی کہ دیکھو میری باتوں کو غور سے سنو، آئندہ سال پھر ہماری اور تمہاری اس طرح ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر یہ خطبے کے بعد آپ دیکھیں گے پھر ربیع الاول کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی مطلب بڑی مشکل سے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے آپ کے، ہے نا؟ ذی الحجہ 3 مہینے سمجھ لیں، کم زیادہ کچھ بھی 3 ہی مہینہ سمجھو آپ کے معنوں میں، 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں آ گئی قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے کہ دین کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور اس کی اجماعی تشریح وہ صحابہ ہے۔ اجماعی تشریح جو ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا
تو اس وقت اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں حکم دیا گیا، یہ صحابہ کی زندگیوں سے معلوم ہوگا آپ کو. تو اسی لیے دین، قرآن، سنت، اجماع صحابہ، یہ ہوتی ہے دین کی بات. اور دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی. بس اس کے بعد صحابہ کرام کا جو دور گزرا، اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ نے سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر میرے بعد صحابہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد فرمایا کہ 3 دور آپ نے. آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ باتیں، یا پھر نہیں تو ہم اس کو موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے سب سے پہلے یاد رکھیے آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد لو. صبر اور نماز دونوں چیزیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اے صبر میری مدد کر، اے نماز میری مدد کر، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی مصائب اور مشکلات میں، کیونکہ اللہ نے اس زندگی کو ہمارے کا آزمائش کے ڈالا ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے مصائب لاتے رہتا ہے جو ناخوشگوار ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہے نا، ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. ہر قدم پہ جناب یعنی مصائب اور مشکلات آتے رہتے ہیں. تو ان مصائب اور مشکلات کے اندر آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے. اور پھر اس کے بعد استعینوا صبر کے بعد صلاۃ کا لفظ آیا. اور صلاۃ کیا ہے؟ یعنی صلاۃ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا اس کو مضبوط کرتی ہے. رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، صلاۃ. کیونکہ قرآن میں یہ بات کہی اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کو میری یاد، اللہ کی یاد دہانی کے لیے. اور دیکھیں وہ بھی دن میں 5 مرتبہ ہے، وہ بھی ایک آدھ دن ایک بار نہیں ہے چلو جا کے ایک حصہ ختم. 5 مرتبہ 4-5 گھنٹے کے بعد پھر جانا ہے آپ کو، جا کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اسے بار بار جو ہے پھر ریپیٹ کرنا ہے آپ کو، مضبوط کرتے رہنا ہے آپ کو. یعنی ہمیشہ بندے کا تعلق اللہ کے سے ذرا بھی منقطع نہیں ہونا. یہ اسی لیے نماز ہے اصل میں، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی آپ پھر اس کے بعد بھول گئے کاروبار میں، نہیں، یاد رہنا ہے آپ کو. آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ نماز کے بعد جا کے پھر کیا کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کو یاد رکھنا ہے وہاں پہ آپ کو. یعنی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ابھی میں اللہ سے وعدہ کر کے آج سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مان کے آیا پھر میں غلط کام کر رہا ہوں یہاں. اسی لیے نماز اور صبر یہ دونوں چیزیں ہیں آزمائش کے لیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے. دیکھیے اب یہاں پھر نماز کو ہٹا کے اللہ صبر کا لفظ لا لیا. پہلے تو فرمایا کہ صبر اور نماز، لیکن بعد میں رزلٹ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ صبر اصل نماز کے دوران میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے آپ کے لیے، جو حالات آئیں گے، آپ جائیں گے گھر میں، جائیں گے پڑوسیوں میں، جائیں گے فلاں جہاں بھی حالات پیدا ہوں گے نا، وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے نفس کے خلاف بات ہو، بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، نفع نقصان کا مسئلہ ہے، مصائب کا ہے، بیماری کا ہے، دکھ کا ہے، یہ ساری چیزیں. تو وہاں پہ اصل صبر، نماز کے اندر صبر نہیں، مسجد میں صبر کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر 5-10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس کے پڑھ کے سلام کر کے باہر چلے گئے. اصل مقابلہ تو باہر ہے، شیطان اور نفس کا مقابلہ باہر ہوتا ہے، تو وہاں پہ صبر کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ کیا بولے آگے چل کے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بڑا خوشخبری کی بات ہے یہاں پہ. اس کے بعد اب آیت آ رہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مومنو، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، جن کو شہید کہا جاتا ہے، تم انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت بولو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن پھر اللہ خود بولا وہ زندہ ہے، پھر اللہ یہ بول رہا کہ وہ زندگی کیسے تم نہیں سمجھ سکتے. اب دونوں باتوں پہ ایمان لانا ہے آپ کو، دونوں بھی باتیں اللہ کی ہے. اللہ بولا وہ مرے نہیں زندہ ہے، پھر اللہ یہ بولا وہ کیسے زندہ تم نہیں سمجھ سکتے. دونوں باتیں اللہ کی ہیں. ہم ایک بات کو مان رہے ہیں کہ بھائی وہ مرے نہیں زندہ ہے، دوسری بات کو نہیں مان رہے، وہ نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ، یہ بات کو نہیں مان رہے. بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ارے اللہ بول دیا زندہ ہے، اب زندہ ہے تو سنتے ہیں تو مدد کرتے ہیں، لہٰذا دعائیں مانگو، منتیں مانگو، یہ چل رہا. ارے اللہ بولے تم وہ نہیں سمجھ سکتے وہ زندگی، پھر کیوں سمجھ رہی تم؟
ہاں، اور پھر اللہ جو بات بول دیا ہے نا، اللہ نہیں سمجھ سکتے بولے تو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی بھی. کلیئر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ اس بات کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر وہ زندگی کیسے تم نہیں سمجھ سکتے. اور وہ زندگی کو سمجھنا ہے تو تم کو بھی شہید ہونا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گی. یہاں بیٹھ کے باتوں پہ نہیں سمجھ میں آئیں گی وہ، بلکہ سمجھنا ہے نا تو تم بھی آنا پڑے گا، پھر تب سمجھ میں آ جائے گی زندگی. سمجھے؟ بریانی مزے کی ہے، مگر کب معلوم ہوگا مزہ؟ کھانے کے بعد ہی. خالی بولنے سے نہیں چلتا، اچھی 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 بولے تو نہیں، کھانا پڑتا، چکھنا پڑتا، تو جب جا کے معلوم. اسی لیے اس کو چکھنا ہے، تم بھی شہید ہونا ہے تو وہ جا کے وہاں معلوم ہوگی وہ زندگی کیا ہے. یا تم غیب کے اوپر ایمان لا لو، صرف وہ زندہ ہے، اللہ بول دیا، اور وہ زندگی کیسی ہے تمہیں نہیں معلوم. اب یہ قتل کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ دیکھیے شہادت لفظی معنی کیا ہے؟ شہادت کی گواہی دینا. کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے گواہی، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. یعنی یہ گواہی جو دی جائے گی سب سے پہلے زبان سے دی جائے گی، ہے نا. اب اسی گواہی، حق کی گواہی دے رہے ہیں نا ہم، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ حق کی گواہی ہے. اب یہ گواہی کا آغاز اور ابتدا زبان سے ہوتا ہے، شروعات، اور اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ شہادت ہے. اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ شہادت ہے. انگلی اٹھانا، زبان سے کلمہ پڑھنا، شہادت دینا. وقت آنے کے اوپر اس حق کے لیے اگر تمہارے خون کو بھی دینا پڑے گا گواہی، تو تم خون سے بھی گواہی دیں گے. اسی کا نام ہے شہادت. یہ نہیں کہ خالی اب زبان سے دے رہے ہیں، حالانکہ ایسے پیدا ہو جائے حق اور باطل کے، اس وقت تمہارے خون کی ضرورت پڑ جائے تو خون سے بھی دینا پڑے گا تمہیں، گردن کٹا کے بھی تمہیں گواہی دینی پڑے گی. پھر یہ نقطہ اس کا اختتام ہے، اس کا نقطہ عروج ہے، یہ نقطہ آغاز زبان سے ہے، اس کا ابتدا. اور زندگی بھر آپ کو گواہی دیتے رہے، آپ کو اپنے عمل سے گواہی دینا ہے کہ میں مسلمان ہوں. سمجھ میں رہا؟ آپ کا ہر عمل دوسروں کے لیے گواہ بن رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی دیکھ کونے میں یہ مسلمان ہے، کیا کرا؟ یہ کرا. مسلمان کے معنی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہے. اگر ہم غلط کام کریں گے تو غلط گواہ بن رہے ہیں ہم. ارے مسلمانوں کیا گواہ بن گئے آپ غلط، پھر اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، تو پھر تب کیا ہوگا؟ ہماری عمل ہمارے خلاف پڑ جائے گا جب. تو پوری زندگی گواہ کی ہے. اب یہ اس کا نقطہ عروج وہ ہے جہاد. اور اس کو قرآن میں جب جہاد ہوگا نا، پوری زندگی جہاد ہے، پوری زندگی، مومن کی پوری زندگی جہاد ہے. قرآن میں بات آئی سورہ حج کے آخری رکوع میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کی کوشش کرو، اسلام کے اوپر عمل کے اوپر کوشش کرو، اسلام پہ قائم رہنے کی کوشش کرو، نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرو. کشمکش ایک جہاد ہے یہ پوری زندگی. اب معاملہ جب حق اور باطل کا آ گیا، جب جان کٹانے کا آ گیا، لڑنے اور مرنے کا آ گیا، تب اس کا نام اللہ نے قرآن میں کیا کرا؟ قتال کر دیا. کیا کرا؟ قتال. وقاتلوا فی سبیل اللہ، یجاہدوا فی سبیل اللہ، دو الگ الگ ہے. یہ عام نارمل حالات میں پوری زندگی جہاد مومن کی جد و جہد ہے. لیکن یہ کیسے حالات کبھی اگر ایسے پیدا ہو جائے حق اور باطل کے درمیان میں، جو مڑ بھیڑ کے ہیں، لڑائی جھگڑے کے آنے والے ہیں، قتل و غارتگی کی، اس وقت ہم دین کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اپنی گردنیں کٹائیں گے. اس کو اصطلاح میں قرآن میں فرمایا، کوئی شک و شکا نہیں اپنے پاس، کوئی اشکال نہیں پیدا ہونا. ڈائریکٹ الفاظ استعمال کر دیا اللہ قرآن میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں. یہ ہے آخری. ہمارے پاس جتنے بھی جہادیں ہوئے، قتالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ حق اور باطل کی، وہی تھے یقاتلون فی سبیل اللہ. تو اس کا نقطہ عروج ہے اب آپ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، ولا تقولوا، الفاظ کیا آ رہے ہیں قرآن کے، زبان سے جملے مت نکالو جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر منافقین کا ایک پروپگنڈا تھا، یہ جو لوگ اہل حق جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جنگ میں جانے کے بعد ان قتل ہوئے، ان شہید ہوئے، تو ان لوگوں کا پروپگنڈا کر دیے، دیکھو کھائے پیے مر گئے، بیوی بچے چھوڑ دیے، زیادہ مر گئے۔ اللہ والا مرے نہیں، وہ زندہ ہے۔ اسی اعتبار سے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آیت کا آخری حصہ کیا ہے جملہ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی کیسی ہے تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتی، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ زندگی کیسے ہے، کیونکہ تمہارے سامنے تو مر گئے جناب علی، آپ ان کو کفن لگا دیے، دفنا دیے، خبر میں ڈال کے مر گئے، پھر کہاں سے زندہ، کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قرآن میں جو بات کہی گئی ہے نا، انسان کے اندر ایک انسان ہے، اصل میں دو انسان ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارا جو جسم ہے مٹی کا بنا ہوا، یہیں رہ جائیں گا، یہ کھا پی کے ہم مٹی سے، غذا مٹی سے بن گئے، ہم کو جب دفنا دی ہم بھی مٹی ہو جائیں گے۔ ہم اصل اندر کا انسان جو ہے نا وہ تو فرشتے لے کے نکل گئے، فرشتے لے کے نکل گئے۔ اب اس کو آپ باقی کے جسم کو جلا لو یا دفنا دو، اسلام کا بہترین طریقہ ہے، اللہ نے اس کو دفنانے کے حکم دی، اجازت دی شریعت نے، لیکن ہے کیا جسم، یہ دفنانے کے بعد کیا ہوئیں گا، سڑ جائیں گا، گل جائیں گا، کیڑے کھا جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد مٹی ہو جائیں گا، بس ختم۔ مٹی کا بنا ہوا جسم مٹی ہو جائے گا، اندر کا جو انسان تھا روح وہ لے کے نکل گیا اللہ تعالیٰ، وہ عالم برزخ۔ اور عالم برزخ تم نہیں سمجھ سکتے، والا قرآن میں جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں نا وہ سب کے سب عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں، لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے یہاں پہ رہ کے، وہ تمہاری سوچ سے آگے ہے وہ چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اب جب زندہ ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا، آدمی جب زندہ ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی، اب ظاہر ہے کہ وہاں کا جسم کیا ہے، اللہ کون سا جسم عطا کیا ہے، پھر وہاں کے جسم سے ان کو جو ہے نا کھانا ملے گا کیا بھائی، تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن واضح کتاب ہے، قرآن جس مسئلے پہ بات کرتا ہے نا وہ مسئلے کو مکمل طور پہ سمجھا دیتا ہے، مکمل طور پہ جو مسئلہ قرآن چھیڑتا ہے، چاہے توحید کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو جب قرآن چھیڑتا ہے نا اس کے پورے دلائل دیتا ہے، قرآن واضح کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو قسم کھائی گئی، یہ قرآن کی کھلی کتاب کی قسم، قرآن مبین، کتاب مبین، فرقان، یعنی کوئی بات ایسی قرآن نہیں چھوڑتا جس کے اندر شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ اللہ کی کتاب اپنی آپ تفسیر ہے، یہ جہاں تک بھی بات آئے گی، لیکن عملی زندگی میں آپ کو کوئی عملی حکم قرآن نے دیا ہے تو اس کی تفصیل اور عملی نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سنت جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے بات کو۔ اب قرآن میں اس کی تشریح کی گئی، جب وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی تم نہیں سمجھ سکتے ان کی، تو آگے چل کے دوسری صورت اس کے بعد والی آ رہی سورہ آل عمران، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اگلی سورت کی، اس میں اللہ اب تشریح کر رہے ہیں وہاں کی زندگی کیسی ہے۔ اب جب وہ زندہ ہیں تو اللہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو مردہ گمان مت کرو، یہاں بولا مردہ مت بولو، الفاظ مت نکالو ایسے، اور وہاں بولا تم گمان بھی مت کرو، یہاں تو باضابطہ بات کہی تو زبان سے ایسے جملے استعمال ہی مت کرو، اور آگے چل کے فرمایا کہ تم گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ عند ربہم بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
اللہ نے اپنے فضل سے جو نعمتیں ان کو وہاں پہ عطا کر رہا ہے، ان نعمتوں کے اوپر بڑے خوش اور خرم ہے، وہ بڑے مزے میں وہاں پہ کھاتے پیتے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی ان کو وہاں پہ عطا کر رہا ہے، اور ان نعمتوں کے اندر وہ کھاتے پیتے بڑے مست ہیں، بڑے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ الفاظ پھر آگے چل کے اور فرمایا من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور یہ بھی خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو زندہ بچ گئے دنیا میں، بھی ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کے ان کے ساتھ نہیں ملے جا کے، وہ جو پیچھے جو رہ گئے نا، ان کے آنے کا استقبال بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی خوشیاں منا رہے ہیں وہ لوگ. مثلاً وہ تو چلے گا، ہم باقی ہیں، تو چلے گئے شہید ہو کے، شہید ہونے والے، اور ہم زندہ ہیں، تو ہمارے ویلکم کر رہے ہیں وہ لوگ، استقبال کے لیے ہمارے لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ کب آئیں گے ہمارے بھائی لوگ ہم سے آ کے ملیں گے. اب تک نہیں ملے. لم یلحقوا بہم، ابھی ملاقات نہیں ہوئی. من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ بول دیا اب ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا نہ تو خوف ہے اور نہ غم ہے. کیا بولا اللہ؟ اب یہ شہیدوں کے اوپر کسی قسم کا نہ تو خوف ہے اور نہ غم ہے، بلکہ خوشیاں منا رہے وہاں پہ. یہ قرآن کا بیان ہے، وضاحت کردہ. اب آپ بولو، آپ ذرا یہ قرآن کی آیتیں ہم پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ بول رہا وہ کھاتے پیتے بڑے مست اور مگن ہیں، ان کی کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. جب اللہ ان کے متعلق یہ بولا تو ہم ان کے اوپر غم کیسا منانا؟ کیا بھائی، کیا مطلب نکلتا؟ اللہ بول رہا کوئی خوف کوئی غم ہی نہیں ہے، کھاتے پیتے مست ہے، فریحین. کلیئر بول رہا اللہ، کوئی خوف غم ہے ہی نہیں. جب ان کو خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، نعمتوں کے اللہ کے پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کس بات کا دکھ ہے جو ہم ماتم کر رہے ہیں؟ تو بالکل صریحاً قرآن کے خلاف ہوا نہیں ہوا اب یہ؟ بولو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹے ان پڑھ کو بھی بات سمجھ میں، 2 جمع 2 4 ہے، بالکل ہیر پیر کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے آیت مبارک کو. کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں بولا اللہ. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف کے معنی، خوف کے اردو عربی کے اندر ولا یحزن، اس کے معنی ہوتے ہیں غم کے. نہ تو خوف ہے نہ تو غم ہے کسی قسم کا. فریحین، جس کے معنی فرحان سے ہے. یہ فرحان سے مطلب بڑے خوش ہیں وہ لوگ، کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر، اللہ کی نعمتوں میں، اس کے فضل سے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ غم نہیں زن نہیں ہے تو ہم کس بات کا غم منا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ. کس کا؟ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہ لوگ کب آئے کہ ہم سے ملیں گے آخر؟ ہم ان کا غم منا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے تم تو گئے مگر ہمارا انتظار کیوں کر رہے ہیں آخر؟ ہم تو تھوڑا رہنے دو، تھوڑے دن ہم کو یہاں آخر. تم بھی ڈوبے سنم، ہم کو بھی لے کے ڈوب رہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ کیا بھائی ایسی ہے اصل میں قصہ، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں. انہوں خوش اور خرم ہے بول رہے ہیں اللہ قرآن میں. ہاں، شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، معمولی مرتبہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. ہاں، اللہ کے نبی بول رہے ہیں میری یہ تمنا ہے میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں. خالد بن ولید نام سنے نا آپ ان کا؟ اللہ کی تلوار، خالد بن ولید سیف اللہ، جس محاذ پہ گئے ختم قصہ، فتح ہی فتح. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بہت ہو گیا، تم ذرا وظیفے پہ لے لو، تم بہت لڑ لیے. عمر کا بھی مسئلہ تھا. بہرحال آ کے ہم کو جو ہے نا معذور کر کے آرام سے زندگی گزار بولے پڑا. اب کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی رات دن جناب علی جہادی جہاد محاذ پہ ہے. اب کچھ بھی نہیں، اب خالی مسجد نبوی آ رہے ہیں، نماز پڑھیں، گھر میں جا رہے ہیں، کچھ کام ہے نہیں. ایک ایسا آدمی جب اس کو گھر کے اندر لٹا دیا، سلا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو کتنی چیزیں ہوئیں گی. تو ان کے آخری الفاظ ہیں خالد بن ولید کے مرنے سے کچھ پہلے کے، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے یہ باتیں. انہوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے کہ میں نے شہادت کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا اور آج میں بستر پہ مر رہا ہوں. ہاں نہیں، تلواروں کے جھرمٹوں میں
تلواروں کے سائے میں. اور آج ایسا بہادر اللہ کی تلوار آج بستر پہ افسوس کر رہی. مطلب کیا ہوا کہ یہی جس کو ملنا ہے اس کو کچھ ملتی ہے, ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. سمجھے آپ؟ اور ایک آدمی سن لو, آپ حدیث میں بات آتی ہے, جس مسلمان کے دل میں شہادت کی اگر تمنا نہیں ہے, وہ ملتی نہیں ملتی بات کی بات ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے حج کو ہم حج کو جاتے ہیں نہیں جاتے الگ بات ہے, لیکن تمنا تو ہر مسلمان کو ہے نہیں ہے نا, نہیں ہے, ہر ایک کو ہے. وہ رکشا چلانے والا اس کو بھی ہے, جاتا نہیں جاتا بات کی بات ہے. یہی کچھ معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کی تمنا اگر کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہے بلکہ کراہیت ہے, تو اس کے دل میں نفاق ہے, منافقت ہے. موت سے ڈر رہا ہے انہیں, موت سے بھاگ رہا ہے انہیں, اور یہ منافقت کی صفات ہے. اتنی بڑی بات فرمائی گئی اس کو. اور اللہ نے تو فرمایا کہ تم کو اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے. وہ جو تباکم, یہ کام کے لیے تم کو چن لیا گیا ہے. اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے تو جان دینا ہے تو دینا بھی پڑے گا تمہیں. یہ ہے شہادت. قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ توبہ میں, وہاں پہ تو فائنل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کیا بولا؟ ایمان والوں کی جان اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب وقت آنے کے اوپر اگر ان کی جان بھی جاتی ہے, ان کی جان دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اب, تو اب ان کو جان دینا پڑے گا. کیوں؟ ہم خرید لیے تمہاری جان کو. یقاتلون فی سبیل اللہ, ابھی اللہ کے راستے میں لڑتے مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات انجیل قرآن میں سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر جان اور مال کو کھپائے بغیر جنت کا تصور غیر اسلامی غیر قرآنی ہے. یہ خالی تسبیحاں پڑھ لے کے تم سمجھ رہے ہیں اتنے درجات بلند ہو رہی ہیں, نہیں, یہاں تو خون کے قطروں کی ضرورت ہے. یہاں پہ جان کو ہتھیلی میں لینا پڑے گا آپ کو. یہ ہے اسلام. یہ نہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے اپن سمجھ میں آ رہا خالی تسبیحات پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, تو کچھ ایسا ہونے والا. ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی جنگ پہ نہیں نکلتے تھے, صحابہ کرام قتل نہیں ہوتے تھے, صحابہ کرام کتنے مصیبتیں نہیں آتے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا کیا تسبیح پڑھتے بیٹھ جائیں گے چلو, بلکہ مسجد نبوی سے زیادہ فضیلت کا کون سا مقام تھا آ کر. مسجد نبوی کو چھوڑ کے نکل گئے نا, جا کے محاذ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. شام میں انتظار ہے, للکارنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر نمازیں ہو رہی. اب یہ نماز افضل ہے یا ٹھنڈی چھاؤں میں ایئر کنڈیشن کی نماز افضل ہے؟ کون سی ہے افضل؟ ہاں, کیا کہہ رہا قرآن؟ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب ہم اللہ کو اپنی جان اپنی مال بیچ دیے, کیا لیے اس کے بدلے میں؟ ہم لوگ جنت لیے. اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو اب یہ مال اور ہماری جان اب اپنی نہیں ہے, یہ اللہ خرید لیا ہے. اب یہ بطور امانت کے ہمارے پاس ہے. اب ضرورت پڑنے کے اوپر ہم وقت آ گئے, ایسے حالات پیدا ہو گئے تو ہم جان بھی اگر ضرورت داؤ پہ لگانا ہے تو ہم لگائیں, تبھی جا کے جنت ملے گی, پھر نہیں تو نہیں. اللہ قرآن میں بول دیا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, جو وعدہ تم سے ہوا ہے ہم سے جنت کا, وہ اگر تم پورا کرو گے تو ہم بھی پورا کریں گے. پھر اللہ بول رہا قرآن میں جو وعدہ ہم نے کیا ہے تم سے, جان اور مال کو ہم نے لیا ہے جنت کے بدلے میں, اگر تم جان اور مال کو کھپاؤ گے تو ہم تم کو جنت دیں گے. تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. یہ قرآن میں آ گئے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیت. پورا کرو تم, ایسا نہیں کہ خالی تم پورا نہیں کریں گے, ہم کیسا کریں گے پورا؟ ہاں, وعدہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا, آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا پھر اگر ہم نہیں کریں گے تو. تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, جان اور مال کی بازی لگانا پڑے گا آپ کو. یہ بات سورہ صف میں بھی اللہ نے فرمائی
هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں، اللہ بول رہے ہیں قرآن میں، اے مومنو کیا ہم تم کو ایک تجارت نہ بتائیں؟ وہ ایسی تجارت ہے اگر وہ تجارت تم کرو گے تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے. پھر وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ سچے معنوں میں، صحیح معنوں میں، خالی زبان سے نہیں، عملی مسلمان بنو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے جان اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ بات اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. تو کیا بات کہی گئی یہاں پہ؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت گمان کرو، بلکہ اللہ کے پاس زندہ ہے، کھاتے پیتے مستے میں ہے، مست ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بات صاف ہو گئی. یہ ہے شہادت، اللہ کے راستے میں. اب شہادت پہ غم منانا کیا کرنا ہے اس کی ہم ذرا تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے. اسلام میں ہر چیز ابھی بتا، ہمارا دین مکمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کے اوپر ہماری رہنمائی کی ہے، پیدا ہو سے آخر مرے تک، قبر میں دفنانے تک. اصولی طور پہ قرآن میں ہر بات بتا دی ہے. کسی کے انتقال، چاہے طبعی طور پہ مر جاؤ یا شہید ہو جاؤ، بلا کسی کے انتقال یا کسی کے شہادت کے اوپر اسلام 3 دن کی اجازت دی آپ کو غم منانے کی. کتنے؟ 3 دن کی اجازت. 3 دن کی اجازت ہے آپ کو، باضابطہ آپ گھر میں غم سوگ منا سکتے ہیں. 4تھے دن کی اجازت نہیں ہے. اب چاہے باپ مرو، بیٹا مرو، بہن مرو، بھی سمجھ میں آ رہا، یا بیٹی مرو، بیوی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ بیوی ہے تو اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، چھوڑیے آپ. لیکن کوئی بھی انتقال کر گیا تو پھر اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اہل بیت کا انتقال ہوا. اہل بیت سے مراد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے زوجہ انتقال ہوا، آپ کے بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، سمجھ میں آ رہا. کئی صحابہ کا انتقال ہوا. جنگ احد میں 70 صحابہ انتقال کر گئے، جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. ہاں، کبھی بھی آپ نے اجازت نہیں دی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی. آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کے داماد کا انتقال ہوا، بڑے داماد کا، حضرت رقیہ کے شوہر انتقال ہوا، آپ کے 2 بیٹے انتقال ہوا بچپن میں، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا حضرت زینب، ہے نا؟ نہیں. پھر ادھر صحابہ کرام اجازت نہیں. 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی. اور یہ غم بھی صرف غم ہوگا، اس کے اندر رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ وہ ایسا نہیں. نوحہ جسے آپ کہتے ہیں، نوحہ کرنے والوں کو تو اللہ کے نبی نے لعنت ہے ان کے اوپر. نوحہ کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو عورتیں بال کھول رہی، سینہ پیٹ رہی، کپڑے پاڑ لے رہی، عجیب قسم کے چیخم چاقی نکل رہی. یہ منع ہے، اسے سینہ ٹھوکنا، سینہ بجانا، سینہ مارنا، اسے نوحہ کہتے ہیں. اور یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. کس کی موت کے اوپر تم یہ تماشا کر رہے ہو؟ کہ موت اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے موت آئی، اب تم اس کو لعنت بھیج رہی، ہائے ہائے بول کے. اس کے اللہ کے اوپر ہو رہی ہے بات. تو لعنت فرمائی نوحہ کرنے والوں کو. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. لیکن ہمارے پاس پورے 1400 سال سے سوگ منا رہے ہیں. کب سے منا رہے ہیں غم؟ 1400 سال سے. ہر مہینہ غم کا، شادی نہیں، خوشی کا کام نہیں، کوئی گھر بھراونی نہیں، گھر نہیں، فلاں نہیں، کیا کیا کچھ ہے وہ، اور بھی مسئلے. سمجھ میں نا؟ کوئی اچھا نہیں پکائیں گے، اچھا نہیں کھائیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے. نئی بیٹی کی شادی بھی ہوئی ہے تو اس کو فوری گھر کو بلا کے لا لینا. اس کا شوہر اس کا صورت ہی نہیں دیکھنا 1 مہینے تک، اب 40 دن تک، اب شوہر ہی نہیں دیکھنا.
شوہر کو جا کے شوہر کے گھر سے لا لیتے بیٹی کو جا کے. یہ سب ہمارے گھروں میں ہوا سو ہے سنیوں کے پاس میں, سمجھے. انہیں باہر پھریں گی سب کچھ صورت بتاتے ہوئے, لیکن شوہر نہیں دیکھنا اس کی صورت. یہ مسئلہ ہے. غور کرو آپ, کہاں سے لا لیے دین یہ بتائیے آپ. بھائی اسی لیے بتایا کہ ہمارا دین قرآن سنت صحابہ میں ہے. صحابہ کرام شہید ہوئے, اب بتا لیے کہیں یہ جو پنجے تازیے فلاں فلاں کہاں ملیں گے آپ کو یہ نظیر؟ کیا کسی صحابہ کے علم بٹھایا گیا؟ بتائیے آپ. کیا وہ 70 صحابہ شہید ہوئے اللہ کے نبی کو پنجہ بنائے؟ کیا کرے بھائی؟ کہاں سے لا لیے پتہ ہی نہیں ہے. آخر یہ ایک طرف بت پرستی ہے, ایک طرف خبر پرستی ہے, اور بیچ میں علم پرستی ہے. یہ کیا بت پرستی بھی واضح ہے, خبر پرستی بھی حدیثوں میں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے منع. لیکن یہ نیا تازیہ پرستی, علم پرستی, جھنڈا پرستی کہاں سے لا لیے بھائی؟ یہ کہاں کوئی کتاب کچھ تو بھی کس آڑ میں ہو رہا ہے یہ کام؟ کون سا پنجہ کون سا علم بنائے تھے آخر؟ بھائی اگر ایسی بات ہوتی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر, حضرت علی کے سامنے آپ کا انتقال ہوا, خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت علی نے کوئی فاطمہ کا علم بنایا تھا؟ بھائی بنانا اگر ایسی بات ہے تو وہ لوگ بنانا, حضرت علی بنانا تھا. پھر آپ کے بیٹے تھے نا حسن اور حسین, وہ لوگ بنائے کیا علم؟ بھائی پوچھو ان سے, آپ بنائے کیا کبھی؟ بھائی جو بھی ہم کام کریں گے ہمارے لیے نمونہ وہ لوگ ہی ہے نا. اہل بیت ہمارے لیے نمونہ ہے, حضرت علی ہمارے لیے نمونہ ہے, حسن حسین ہمارے لیے نمونہ ہے. بھائی ان کی اولاد میں کوئی یہ کام کیا کیا؟ بولو آپ. یہ سب مشرکین, یہ سب یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ہیں پورے اسلام کو بگاڑنے کے لیے, عوام کو لگا دیے ادھر. اب تاریخ میں ہم جائیں گے. ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی. کس کی معلوم ہے مسلمانوں کو؟ کبھی منع ہے غم؟ کون ہے عمر فاروق؟ معمولی شخصیت نہیں ہے یہ, جن کا نام ہی فاروق رکھا گیا. عین 28 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں مصلی پہ تھے, پیچھے سے ایک ایرانی شخص تھا, وہ مجوسی اس زمانے میں, اسے فارس کہا جاتا تھا جب پہلے, اب ایران ہو گیا. اور وہ صفے پھاڑتا ہوا چھلانگتا ہوا آ کے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا, خنجر سے کئی زخم کا کئی وار کیا, اور وہ خنجر بھی زہر آلود تھا. بہرحال آپ خون بہہ گیا کافی, اب غشی میں طاری ہو گئے, ہو گئے, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مار لیا کیونکہ اس کو معلوم تھا بچ نہیں سکتے. لہذا بے ہوشی کے والے پھر 2 دن کے بعد تیسرے دن آپ کا انتقال ہی ہو گیا. پہلی محرم چراغ بجھ گیا. اس وقت ایران کی فتح کے بعد جو کچھ بھی ہوا تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو 3 آدمیوں کے سازشیں تھے اس وقت اسلام کے خلاف. ایک یہودی, دوسرے نصرانی عیسائی, تیسرے مجوسی فارس, اہل فارس, یہ ایرانی. تینوں مل کے ٹارگیٹ بنا کے بھائی مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا, کیونکہ اب تو یہ سپر پاور طاقت بن گیا اسلام. تو اب اس وقت کے 2 سپر پاور طاقتیں ختم ہو گئی, روم اور ایران بھی. اب صرف ایک ہی طاقت تھی اسلام کی. اب انہوں نے کیا کیا ٹارگیٹ کیا, اسلام کے مسلمانوں کے جو انٹلیکچل لیول کے جو لوگ ہیں, سب سے پہلے ذہین لوگ, ان کو ٹارگیٹ کیا جائے. پہلے ان کی لسٹ بنائی انہوں نے باضابطہ, ان کو ٹارگیٹ کر کے مارا. لوگ سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا حضرت عمر فاروق کو, شہید ہوئے. اس کے بعد پھر ٹارگیٹ کیا کس کو؟
عثمان غنی کو، یہ بھی حاکم خلیفہ، اس کے بعد ٹارگٹ کیا حضرت علی کو، یہ بھی حاکم، ذہین لوگ ٹارگٹ کیا ان کو پہلے ختم کرو، باقی کا چھوڑو سب۔ حضرت عمر کی حکومت 10 سال کچھ، ہاں 10.5 سال، حضرت عثمان غنی کی 12 سال ادھر، حضرت علی کی 4.5 سال۔ حضرت عثمان کے دور میں تو افریقہ میں تک چلا گیا اسلام، گویا کہ قریب قریب آدھی دنیا تک۔ اب حضرت علی، شہادت پہ اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو سب سے مظلوم شہادت حضرت عثمان غنی کی ہوئی۔ آپ کو آپ کے گھر کے اندر گھیرا ڈال کے بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نکلنے نہیں دیے گھر کے باہر۔ عثمان غنی، اور یہ بھی ذی الحجہ میں شہادت ہوئی، ان کی بھی ذی الحجہ میں حضرت عمر فاروق کی۔ دیکھیے آپ کیوں اس مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ تقریباً لوگ خالی کر کے مدینہ حج کو جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے صحابہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، لہذا اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ پھر ادھر حضرت علی، پھر ادھر شام میں حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بہت بڑے ذہین شخصیت امام معاویہ، اور اس زمانے کے اندر یہودیوں کی ان کی تو بولتی بند کر کے رکھ دی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال ٹارگٹ کیا گیا حضرت علی کو قتل کرنا، ادھر وہاں دونوں کو ٹائم بنایا گیا فجر کی نماز میں، کیونکہ لوگ فجر میں نکلتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں ان کو شہید کرنا ہے۔ ادھر حضرت علی کے اوپر حملہ ہوا اور وہ قتل ہوئے۔ قتل کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، شہید ہو گئے۔ وہاں شام میں حضرت امیر معاویہ کے اوپر حملہ ہوا، لیکن آپ ہمیشہ چوکنا رہتے تھے، باڈی گارڈ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا آپ اس میں بچ گئے۔ اس طرح حضرت علی بھی شہید ہو گئے، بڑے لوگ۔ کیسی کیسی شخصیتیں ہیں۔ ماتم کسی کا، عمر فاروق کا ماتم، عثمان غنی کا ماتم، حضرت علی کا ماتم، کیا بھائی کون سے لوگ ہیں یہ؟ اگر میں آپ کو یہ بولوں آج کے امریکہ کا جو پریسیڈنٹ ہے نا، اگر وہ قتل ہوا نا، وہی لیول کا ہے وہ، اس زمان سپر پاور لوگ، کیا حالت تھی، کیسی، تو کیسی گہری سازش تھی ان کی اس زمانے میں، سوچو آپ۔ عمر فاروق کے قتل کے بعد 12 سال تک انتظار کرے یہ لوگ قتل کرنے کے لیے، پھر حضرت عثمان کو کیسی پلاننگ تھی، کیسے تعاقب میں تھے لوگ، کیا انڈر گراؤنڈ تحریکیں چل رہی تھیں آخر۔ پھر ادھر حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد حضرت علی کو قتل کرنے کا پروگرام انڈر، پھر وہاں 4.5 سال لگے اس کو بھی۔ اب حالات یہاں کے بہت خراب ہے، سب ہوشیار ہو گئے، بلکہ کیا کرے لوگ، حضرت علی کو مدینہ سے لے کے کوفہ نکل گئے، وہاں چلے گئے، حکومت پائے تخت وہاں پڑ گیا، کیپٹل، وہاں آپ کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں، اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئے مسلمانوں کے خلاف، فتنوں کا دور، فتنوں کا۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے بالکل تھوڑے دن ہوئے تھے، زیادہ بھی نہیں، صحابہ پورے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت جو تیار کر کے گئے تھے پوری موجود ہے وہاں پہ۔ اس وقت جناب یہ تحریکیں چل رہے ہیں تو کیسے کیسے فتنے سر اٹھائے ہوں گے، آپ بولو آپ۔ وہی حالات خراب ہو کے تو ہمارے دور میں، اس کے بعد ہوا کیا، پھر بعد میں ہوا یہ، اب مسلمان اسے ظاہری طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کے تلوار کے آگے، یہ لوگ کوئی ٹک نہیں سکتے۔ ادھر مکے میں گورنر تھے عبداللہ بن زبیر، ان کو شہید کر دیا گیا، قریبی رشتہ دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت اسما حضرت عائشہ کی صدیقہ کی چھوٹی بہن کے بیٹے تھے یہ، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ گورنر تھے انہوں مکے کے۔ اب سوچو آپ یہ قتل کہاں ہو رہی بھائی؟ مدینہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مکہ کوئی معمولی مقام ہے، وہاں پہ قتل ہو رہا، تو کتنی گہری سازشیں تھے ہوں گی، آپ اندازہ لگا سکتے۔ پھر اس کے بعد تلوار سے تلوار کا مقابلہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ایک دوسرا میدان چنا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ کیا تھی؟ بے پناہ محبت۔ اب اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں لکھنا شروع کر دی، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے بھی۔ اب صحابہ کے طرف حدیثہ لکھ کے منسوب کر دیے، وہ صحابی کے یہ صحابی کے خلاف، یہ صحابی کے وہ صحابی کے خلاف۔ سمجھے آپ؟ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو امام معاویہ کے خلاف، حضرت علی کے خلاف، حضرت علی حضرت امام معاویہ کے خلاف، وہ صحابی ان کے خلاف، وہ صحابہ، بھائی آپس میں صحابہ کے نام۔ اب کیا کریں گے لوگ؟ یہ حالت ہو گئی تھی جب جھوٹی حدیثیں، جعلی حدیثیں، ان کے فضائل میں ان کے فضائل میں، سمجھ میں آ رہا؟ ان کی شان میں گستاخی، ان کی شان میں گستاخی۔ خود صاحب خالی ایک حدیث سنا دے تو میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے، حضرت حسن آئے وہاں سے، یہ حضرت حسین مسجد نبوی میں، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین یا حضرت حسن کہہ رہے، اے میرے نانا کے ممبر سے اتر۔ کیا بول رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کے لیے لکھ دیے کتابوں میں، انہیں ان کے خلاف، انہیں ان کے خلاف، وہ صحابی ان کے خلاف، یہ صحابی ان کے خلاف، حضرت علی ان کے خلاف، حضرت معاویہ ان کے خلاف، اب ان کے خلاف میں جنا حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی کر دیے، حضرت علی اٹھیں گے، ایک جنگ ہوں گی ادھر سے امام معاویہ، یہ ساری باتیں لکھ دی حدیثوں کے اندر۔ ہاں پورا یہ ہے۔ اسی لیے تو بعد میں محدثین اٹھے، صحیح غلط جناب علی اس کے لیے بے انتہا محنتیں کی انہوں نے، سمجھ میں آ رہا؟ بہرحال انسان تھے، ان سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی فرشتے نہیں تھے، تو انہوں نے صحیح اور غلط کو چھانٹ کے اس کو معیار بنائے، سمجھ میں آ رہا؟ اس کو ایک اصول بنائے محدثین کے، سمجھ میں آ رہا؟ اور آپ کو 6 کتابیں جو مانی جاتی ہیں نا آپ کو صحیح کی، یہ 6 کتابیں ہیں نا سیاستہ، لیکن جھوٹی حدیث کی اور ضعیف حدیث کی کتابوں کے ہزاروں میں ہے وہ، تو یہ تو 6 آپ کے پاس، ایک ایک حدیث لکھ رہے ہیں نا، انہیں 6 لاکھ حدیثیں یاد کرے، لائے کتنے 3000 صرف لکھے، باقی سب چھوڑ دیے انہوں نے، کیوں؟ سب ان کے پاس وہ جھوٹے تھے یا غلط تھے، ان کے معیار پہ نہیں تھے، تو یہ حال کیا گیا۔ لیکن کوئی چیز اگر محفوظ رہی وہ صرف قرآن ہے۔ بخاری کا اوریجنل اسکرپٹ اونلی 39 پیجز، ہاں اتنا ہی ہے، وہ اس کے بھی 3 نسخے ہیں لکھے، سو وہ بھی 39 پیجز کو کتنے بڑے بڑے جلدہ بنا دیے تو ہو گئے وہ بھی۔ تو ایسے حالات ہے، ایک ہی چیز باقی رہی صرف وہ قرآن، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، اس کی حفاظت اللہ قیامت تک کریں گا۔ لیکن یار لوگوں نے پھر بھی نہیں بخشا اس کو، کیونکہ قرآن کے اصل میں تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب تفسیریں لکھے، اس میں تفسیریں لکھ کے اس کے اوپر غلط باتیں منسوب کر دیے۔ پھر دوسری بات اور ایک جناب علی ایک سازش قرآن کے خلاف، اب قرآن کی اصل میں تو زیر زبر کا بھی فرق نہیں کر سکتے اب، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب قرآن نہیں سمجھ سکتے تم لوگ، چلو قصہ ختم، کیونکہ تو بدل نہیں سکتے تو سمجھ نہیں سکتے یہ کرو، اب بدل نہیں سکتے نا بھائی، اب یہ تو بول سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو اس میں کامیاب ہو گئے لوگ۔ آپ کامیاب ہو کے بولے
نہیں بھائی یہ خالی عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو، لہٰذا اس کو خالی عربی سے پڑھ لو ثواب کے لیے، بس سمجھنے نہیں۔ اور یہی تحریک چلی، کامیابی ہوئی ان لوگوں کی، اسی وجہ سے ہماری امت کے 99% لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، آج تک نہیں پڑھے۔ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں میں، خالی سورہ فاتحہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھے ہو۔ اتنی بڑی کتاب ہمارے گھر میں ہے، دنیا کے کتابیں پڑھ لی، ہم سائنس کے پڑھ لیے، ٹیکنالوجی کو پڑھ لیے، فزکس سے پڑھ لیے، وہ پڑھ لیے باٹنی پڑھ لیے، زولوجی پڑھ لیے، سب پڑھ لیے، ماہر قرآن نہیں پڑھے، سمجھ کوئی بھی نہیں پڑھا تقریباً۔ عالم آپ، اب کچھ مسئلہ ہے تو عالم کے پاس جانا، غلام بنا کے رکھ لیے۔ نعوذ باللہ میں عالم کو توہین نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن یہ ضروری تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھ کے پڑھنا لازمی تھا۔ اور مسلمانوں میں جہالت جو آ گئی نا، قرآن نہیں سمجھنے کی وجہ سے آئی، کیونکہ قرآن ایک روشنی کی کتاب ہے، اللہ بولا یہ روشنی ہے، جس گھر میں قرآن ہوگی سمجھ کے پڑھیں گے وہاں پہ اندھیرا چھٹ جائے گا، قرآن آ جائے گی، قرآن کی روشنی آئے گی۔ اور ہماری اکثریت آج قرآن کو نہیں سمجھ، جس کی وجہ سے جہالت ہے، آج بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی جھگڑے ہیں، طلاق ہے، یہ ہے وہ ہے، حالتیں کیا ہے، جا کے دیکھو مسلمانوں کے، غیر قوم سے بدتر ہے ان کی حالتیں زندگی ہے، جا کے دیکھو تم، غیر قوم سے بدتر ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت کی کتاب بھی نہیں ہے، اس سے بدتر ہے مسلمان۔ جا تو برقعوں کو دیکھو، آپ کہاں دیکھتے ہیں، دیکھو ذرا جا کے کیا حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ ہاں ارے یار وہ مہتر ہے، وہ مہتر جادو پلیت کرتا، وہاں برقعوں کی لین ہے، وہ جا کے مہتر کے پاس جا کے پڑھ کے پھگا کے لا رہے ہیں اپنے بچوں کو، یہ لوگ بیویوں کو، مہتر بھائی ذات کا مہتر ہے انہیں، وہاں جا رہے برقعے والے لائن سے لگے ہوئے، کیوں؟ یہ سب قرآن نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ کہانی ہے پوری جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل میں گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جو بولتے ہیں نا، بالکل یہی بات ہے۔ اب اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہی ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ مر گئے کھولو قرآن، مولوی صاحب آئیں گے کچھ پڑھیں گے، آپ سمجھے، آپ گویا کہ وہ کرسچنوں کے اندر ان کا پاپا یہ تھا نا، فادر، انہوں آتے مرنے کے بعد انہوں کے چلے تھے، ان کے پاس بھی ہندوؤں کے پاس پنڈت آ کے سب کر کے چلے آتے، ان کے پاس بھی میرے ایسا ملا آ کے کچھ بھی کر کے نکل جاتا۔ آپ سمجھ میں آ رہا؟ یہ دکانہ کھول کے بڑھ گئے، ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیے پورا، ہے ہی نہیں تعلق اس کا ہمارے پاس، نہ کوئی فادر ہے، نہ تو محمد ہے، نہ کوئی مفتی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو علم حاصل کرنا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن سے دور کر دیے میرے بھائی۔ ابھی میں وہاں سے کھینچ کے لایا آپ کو، وہاں سے کیا کیا کرے، فتنوں کو زمانہ۔ ارے بھائی اس زمان کے سپریم لیڈر کون تھا اس دور کا؟ عمر فاروق، اس کو شہید کر۔ دوسرا سپریم لیڈر عثمان غنی، علی، فلاں فلاں، سب بعد میں پھر خاندان نبوت کو ختم کر دیا، اسی کا سلسلہ ہے۔ حضرت حسن کے اوپر حملہ ہوا، وہ بچ گئے، پھر بعد میں سازش کے تحت ان کو بلائے مدینے سے، کوفے والے بلا کے ذرا ان کے ساتھ غداری کرے، پھر وہاں پہ اہل بیت کو ختم کر دی پورا۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری سازشیں ہوئی۔ اتنی جب سازش ہو رہی تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان ساری سازشوں کے اندر ایک صرف قرآن باقی رہا اصلی، باقی آپ کی کوئی چیز بھی اصلی باقی نہیں رہی، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی اب۔ حدیث جب یہ بات حدیث آئی کہاں سے؟ اتنے فتنے ہو رہے، کیا کیا حالات ہوئے، کیسے کیسے حالات ہوئے، ہاں کون سی چیز باقی رہی آپ کی؟ جو چیز باقی رہی اس کو تو بول دیا آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ اگر اس کو امت مسلمہ سمجھ گئے اگر قرآن کو، تو ہر ایک کے کپڑے اتارتا پھر انہیں، چھوڑتا نہیں پھر انہیں، کیونکہ اس کے پاس فرقان آ جاتی ہے۔ اب قرآن، دوسرا نام قرآن کا فرقان ہے۔ اب یہ فرقان ہے، حق اور باطل کو جناب علی یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کو چھانٹ کے رکھنے والی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب اگر آ گئی امت کے پاس، سب جھگڑے ختم، سب اختلافات ختم، سب ختم۔ سمجھ میں آ رہا؟ ادھر میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا تو اس کے خلاف آپ ایک حدیث لاتے، اب لیو جھگڑا۔ ہاں کیا بھائی،
سوچو آپ، غور کرنے کی بات ہے. اسی لیے مین قرآن ہے اصل میں. اب اسی لیے قرآن میں اللہ بولا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور رسی قرآن ہے. قرآن کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے فرقے ہو گئے. اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا، جو کو بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ فرقہ بازی ہے. امت دو فرقوں میں بڑھ گئی، شیعہ سنی میں. اب شیعہ کو سنی کے خلاف، سنی کو شیعہ کے خلاف. یہی تو کر رہا پورا یورپ کام. کیا کر رہا؟ پورا وہی کام کر رہا یورپ. اب ان کو ادھر ڈرا کے دیکھ رہا ہے، ان کو ادھر ڈرا رہا ہے انہیں، اور دونوں کو ڈرا کے اپنا الو سیدھا کر کے لوگ. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں. اور ہماری پوری دولت کو کھا جا رہے ہیں انہوں، ایسے ایک دوسرے کو ڈرا کے. فرقے جو بنے، فرقوں کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے. سمجھ میں آ رہا؟ ارے دو بھائیوں کی پراپرٹی ہے یار، دو بھائی لڑ لے رہے نا، تو تیسرا آ کے فائدہ اٹھا لیتا. آپ کیا لڑ رہے بھائی؟ آؤ میں سٹل کر دیتا ہوں، بولتا ہوں کیا بھائی؟ نہیں، کئی کو لڑتے، کتنے دن لڑتے رہتے، کتنے دن عدالت کو جاتے، بیٹھ کے بات کر لیا. یہی چیز کر رہے ہیں اب دنیا میں. ہم لڑ لے رہے ہیں آپس میں، شیعہ سنی بول کے، تو وہاں بھی بول کے لڑ رہا. کیا کیا کر لے رہے میرے بھائی اپن؟ ہماری قرآن ہے نا یار، سب مان رہے قرآن کو، سب مان رہے قرآن کو. پھر اس کے بعد بھی ایسا کرے تو کیسا؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اس کو سمجھیے آپ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں. اگر ہوتا تو یہ صحابہ کا ہوتا. اگر ہوتا تو 70 صحابہ وہاں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کرو ماتم. بلکہ یہاں تک بات آئی کہ جب لوگ عورتیں ماتم یعنی رو رہی تھی، آوازیں آ رہی، تو اللہ کے نبی نے بولا، بھیجا ہے صحابہ کو، جاؤ خاموش کراؤ ان کو. غم کرنا تو خاموش کرو، بولے چیخنا چلانا ہے، منع کر دیا. سید الشہداء حضرت حمزہ چچا شہیدوں کے سردار بولا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت ہوئی. سمجھ میں آ رہا؟ اور ان کے لاش کے ساتھ کچھ نازیبہ حرکات بھی کرے تھے. ان کی بہن حضرت صفیہ اللہ کے نبی کی پھوپھی ہونا ہے. اور جنگ احد کیونکہ مدینے کے قریب لڑی گئی تھی، اور جب یہ حالت معلوم ادھر صفیہ مدینے سے دوڑتے ہوئے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان کو، بھائی وہ لاش نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ وہ یہ ہو جائیں گے بول کے، کیونکہ کوئی ناک کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، کوئی جیسا ایسا ہوا تھا. روک دیا گا، بھائی کی لاش کو نہیں دیکھنے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت صفیہ کو روکا گیا، وہ خود کہنے لگی، رسول اللہ میرے بھائی کے لاش کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے معلوم ہے، اس بات کا علم ہے مجھے، لیکن اللہ کے راستے میں کوئی بڑی قربانی نہیں ہے یہ بولے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت ہمت والے، اب اجازت دے دو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ کیا درجہ ہے ان کا صحابہ کا. انشاءاللہ باقی کے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں گے. کیوں اسی لیے بیان کریں گے، صحابہ کو اگر آپ چھوڑی تو دین آپ کو نہیں مل سکتا. یہ ذہن میں رکھو. آپ دین ملا آپ کو صحابہ کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں ملا قرآن آپ کو. صحابہ کی جو محنت ہے دین پہ، اللہ نے بار بار جو قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہے نا، وہ آئندہ میں بتاؤں گا ان کو کیا کیا تعریف اللہ کیا قرآن میں. صحابہ کی، رسول اللہ نے کیا ان کی تعریفیں کی ہیں. آخر ان کو چھوڑیں گے آپ، دین آپ کو نہیں مل سکتا جب تک صحابہ کو آپ نہیں پکڑے. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، آپ جب اتنے فتنے ہونے کے باوجود بھی قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے، باقی کا کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے اب کہ اب 1400 سال کے بعد اب قرآن کے خلاف کوئی اگر بات کہتا ہے، یا کسی کتاب میں قرآن کے خلاف کوئی بات آتی ہے، تو اس کا جھوٹ اور اس کا غلط ہونا کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب محفوظ ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب کے خلاف اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے، کسی کی کوئی بکواس ہے، اگر کوئی روایت لا رہا، حدیث لا رہا، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ سمجھنے کے لیے بھی قرآن کا علم ہونا آپ کو. انہیں اٹھ کے بولے تو نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کا علم ہونا پڑتا آپ کو. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بغیر نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، جب تک معلومات نہیں ہے آپ کو، سمجھے آپ؟ وہ مسئلہ مشہور ہے، دیکھیے آپ، موٹا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بچھو کا منتر نہیں آتا، سانپ کی بیل میں ہاتھ ڈالا کرتے ہو. تو ایسا ہوتا، پھر وہ کچھ بھی نہیں معلوم آ کے بول رہے ہیں یہاں پر وہ
آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھیں گے، قرآن کا علم رکھیں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کچھ بولنے کی. وہی نہیں ہے آپ بول رہے ہیں یہ حدیث، یہ روڈوں پہ بحث ہو رہے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے، ارے وہ حدیث غلط، یہ حدیث، ارے بخاری غلط. ارے کیا معلوم رہے ابھی؟ معلوم کیا تیرے کو ابھی؟ بیٹا تیرے کو صحیح طہارت لینا بھی نہیں آتا ابھی تک، تم وہاں جا رہا ہے ایک دم. سمجھے آپ؟ نہیں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اجازت نہیں ہے اس بات کی. اسلام بول کے نہیں، بغیر نالج کے بات کرنا کسی بھی فیلڈ میں کوئی اجازت نہیں ہے. ایسا کریں گا تو پھر وہی بات ہوتی، نیم حکیم خطرہ جہان، نیم اللہ خطرہ ایمان. آتا تو کچھ نہیں مگر کیا کہ تھوڑی بہت دیکھ لیا اس میں، وہ گولی کھا لو، یہ گولی کھا لو، کوئی بھی گولی آخری ہو جاتی پھر. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہوتا، علم ہونا اور کچھ نہیں. تو علم حاصل کرو آپ، اور اللہ وعدہ کیا آپ کو، آپ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے، اللہ آپ کو علم کی فضیلت سے، علم کی نعمت سے نوازتا. آپ کو محنت کرو آپ انشاءاللہ، دعا مانگو اللہ سے برابر. لیکن قرآن پڑھتے رہنا، آپ کو سمجھ کے پڑھتے رہنا قرآن، اللہ سے دعا کرتے رہنا آپ لوگ، اللہ مجھے ہدایت دے. نبی دعا کر رہی، کیا دعا کر رہی؟ نبی سے بڑھ کے کوئی عالم ہو سکتا؟ لیکن نبی کو کیا اللہ دعا سکھا رہے؟ قل ربی زدنی علما، اے نبی میرے سے دعا کرتے رہو اللہ میرے علم میں زیادہ کر، بول کے دعا کر رہے نبی. نبی کے اتنا علم کسی کو ہو سکتا، لیکن وہاں بھی اللہ بول رہے نہیں نہیں، یہ علم بہت بڑا ہے، اس کی تہ میں کوئی نہیں جا سکتا ہے نبی. لہذا آپ بھی دعا کرتے رہیے اپنے علم کی زیادتی کے لیے. تو میں اور آپ تو صفر ہے، اسی لیے ہم کو دعا کرنا ہے. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک.